نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھی گئی۔ اس سے پہلے کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین اور متقین کی صفات کو بیان فرمایا اور انہیں کامیابی کی ضمانت دی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کفار کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور وہ کفار جو کہ اپنے کفر میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ ان کے ہدایت کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ابو جہل اور ابو لہب کو لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اب ان کے لیے برابر ہے چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی اب ان کو آپ چاہے عذاب الہی سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کا خوف دلائیں یا نہ دلائیں، ہر قسم کی انذار اور ڈراؤنی باتیں ان کے لیے سب برابر ہیں، یعنی نہ کے برابر ہیں، چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے ہیں نہیں ان تمام باتوں پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی کہ کیوں ایسا ہے، یہ ایمان لانے والے کیوں نہیں ہیں، یہ کفر میں اس قدر سے کیوں بھٹک رہے ہیں۔ وجہ بیان فرمائی کہ حصول علم کے جو 3 حواس ہیں، جو 3 ذرائع اور وسائل ہیں جس سے انسان علم سیکھتا ہے، خاص طور سے ان میں سے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے دل ہوتا ہے، دوسرا اس کا کان ہوتا ہے، اور تیسرا اس کا نگاہ ہوتا ہے، آنکھ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تینوں کے اوپر اب ان کا کوئی قبضہ نہیں ہے، اور تینوں کے اوپر ان کی اب کوئی بس چلتی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل پر مہر لگا دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مہر لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سیل پیک ہو گئے، اب اس کے اندر کچھ چیز داخل ہو نہیں سکتی ہے اور اس کے اندر سے کچھ باہر نکل نہیں سکتی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، جب کوئی لیٹر آتا ہے یا لیٹر ہم کہیں ڈالتے ہیں کسی کے نام سے، تو لکھنے کے بعد لاسٹ میں ہم اس کو سیل پیک کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کے اندر کچھ اور ملاوٹ نہ ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، سیل پیک کر دیا، اب اس کے اندر کچھ داخل نہیں ہوگا۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر ضبط کر دیا ہے، اب ان کے کانوں کے اندر بھی حق باتیں جائیں گی نہیں، وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، ان کی نگاہوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ حق چیز کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو قبول کر ہی نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وجہ ہے کہ ان کفار اور مشرکین کی وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے کیا ہے، بہت ہی بڑا ان کے لیے عذاب ہے۔ اور دوسری آیات کے اندر انشاءاللہ آگے آئے گا، اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے مسلسل اس قدر کفر کیا، اور مسلسل ان لوگوں نے اس طرح سے جرائم انجام دیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں ہدایت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو کفر جیسے عظیم بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اگلے درس میں ملتے ہیں دوسری آیات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔